لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے پیارے اور لاڈلے بندو، ہمارے ظاہری اور باطنی اعمال میں اخلاص اور للہیت، جان اور ان کے ادا کرتے ہوئے اللہ کا دھیان جس چیز سے آتا ہے، قرآن پاک اور احادیث میں اسے تزکیہ اور احسان کہا گیا ہے، اور ہمارے درمیان وہ تصوف کے نام سے مشہور ہے۔ اور یہ دولت ہمیں اللہ تبارک و تعالی کا کثرت سے ذکر کرنے سے، نیک لوگوں کی صحبت سے اور نفس کے مجاہدے سے ملتی ہے۔ انشاءاللہ آج کی اس مبارک مجلس میں مجاہدے نفس کا مذاکرہ ہوگا۔ مجاہدے کا لفظی معنی ہے جان توڑ کوشش کرنا، پوری محنت کرنا، اور شریعت میں مجاہدہ کہتے ہیں نفس کی ان خواہشات کو دبانا جو شریعت کے خلاف ہیں، اور نفس کو اللہ کی اطاعت کی طرف موڑنا، یہ ہے مجاہدہ۔ نفس اپنے آپ میں، اپنی جبلت اور فطرت میں بڑا شریر ہے۔ کوئی نہ کوئی خواہش اس میں پیدا ہوتی رہتی ہے۔ بڑے بتاتے ہیں ایک بیماری ہے کھانے کے حرص کی، جوع البقر جسے کہتے ہیں۔ جتنا بھی آدمی کو کھلایا جائے اس کی بھوک مٹتی نہیں۔ اسی طرح ایک بیماری ہے استسقاء، پیاس کی، جتنا بھی اسے پانی پلایا جائے پیاس مٹتی نہیں۔ اسی طرح نفس کا حال ہے کہ اس کی خواہشات کبھی ختم نہیں ہوتی ہیں۔ بندہ کسی خواہش کو پورا کرے تو فوراً دوسری خواہش اس کی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی خواہشات کو، ان خواہشات کو جو شریعت کے خلاف ہیں، دبانا مجاہدہ ہے۔ اور اہل اللہ بتاتے ہیں مجاہدے کے 4 ارکان ہیں۔ ایک ہے قلت کلام، کم بولنا۔ دوسرا ہے قلت طعام، کم کھانا۔ تیسرا ہے قلت منام، کم سونا۔ اور چوتھا ہے قلت اختلاط مع الانام، یعنی لوگوں سے کم ملنا۔ پہلی چیز قلت کلام، کم بولنا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم یہ سمجھیں، عام طور پہ ہماری اپنی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے مفید، اور دوسری ہے مضر، اور ایک قسم ہے مباح۔ مفید وہ ہے جس میں دین دنیا کا فائدہ ہو، دین کا فائدہ، تلاوت کلام پاک، اللہ کا ذکر، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام، اوراد و وظائف، وعظ و نصیحت، دعوت و تبلیغ، تعلیم و تدریس اور اصلاحی باتیں، یہ سراسر دین ہیں، ان میں کمی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور دنیاوی اعتبار سے بھی مفید باتیں ہیں، والدین سے ہمدردی کی باتیں، اہل و عیال کی خبرگیری میں باتیں، رشتہ داروں سے حسن سلوک کی باتیں، بندہ تاجر ہے تو اس کی تجارت میں باتیں، ملازم ہے تو ملازمت میں باتیں ضروری جو ہیں،
کسان ہے تو اس کی ضرورت کی باتیں، اس میں دنیا کا فائدہ ہے، اس میں کسی کمی کی ضرورت نہیں، جتنی ضرورت ہے اتنی باتیں ہونا ہے۔ علماء نے لکھا تجارت میں ایک خریدار آیا، اب تاجر کے دل میں یہ بات ہے کہ میں اسے ساری باتیں بتاؤں گا تو یہ خریدے گا۔ اب یہ اسے باتیں بتا رہا ہے، صبح سے شام تک بھی بتائے، وہ خریدے یا نہ خریدے، اس کی باتیں بتانے میں دل میں کوئی ظلمت نہیں آئے گی، اور یہ باتیں بتانا کوئی برا نہیں ہے، بلکہ حسن نیت سے ثواب ہے۔ اور اسی طرح ایک بندہ کوئی پھل فروخت کرتا ہے، گلی گلیوں میں نعرے لگاتا ہے میرا پھل لے لو، اس کے ان بول میں اسے ثواب ہے حسن نیت سے۔ یہ ضروری چیزیں ہیں، ان میں کم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری چیز مضر، جیسے گالی گلوچ، غیبت، چغل خوری، کسی کے خلاف سازش میں بولے جانے والے کلمات، اسے کم کرنا نہیں ہے بلکہ اسے ختم کر دینا ہے۔ گناہ کی باتیں، شہوت انگیز اشعار، گناہوں کی طرف ابھارنے والے گندے گانے، یہ باتیں، کفریہ کلمات، شاعر دین کی بے حرمتی میں نکلنے والے زبان کے الفاظ، یہ سب وہ باتیں ہیں، اسے ختم کر دینا ہے۔ اور تیسری قسم باتوں کی مباح ہے، اس میں نہ گناہ ہے اور نہ ثواب ہے، اس میں زیادہ وقت لگانا نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب مؤمنوں کی صفات میں بیان فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، بیکار باتوں سے جس میں نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، فلاح کامیابی پانے والے مومن ان سے دور رہتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ غیر ضروری باتوں کو چھوڑ دے جس میں کوئی فائدہ نہیں۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء میں ایک بات لکھی کہ مباح باتیں جس میں نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، آخرت میں اس کا بھی حساب ہوگا، اور جن چیزوں کا حساب ہوتا ہے ان میں خلاصی آسان نہیں ہے، اس لیے ایسی باتوں کو کم کرنا ہے، بالکل ختم نہیں کر دینا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے کبھی مزاح بھی فرما لیا کرتے تھے تاکہ دل جڑے رہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے، عرب کی ایک مشہور کہانی ہے 11 عورتوں کی کہانی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے وہ کہانی بھی سنی ہے۔ کچھ باتیں تھوڑی دیر کے لیے دوستوں میں اہل و عیال میں ایسی ہو جائیں تو منع نہیں ہے، بلکہ نفس کے نشاط اور نفس کی چستی کے لیے ایسی باتوں کی گنجائش ہے تو ایسی باتیں تھوڑی بہت کر لینا ہے، نفس کو آرام بھی پہنچانا ہے، لیکن اسی میں ڈوب نہیں جانا ہے۔ اور بری باتوں سے بچنا اور مباح باتوں کو بھی کم کرنا، یہ کیسے ہے؟ ہمیں دل و دماغ میں ان آیات قرآنیہ اور احادیث کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے جو اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، انسان کی زبان سے جو بھی لفظ نکلتا ہے ایک وہاں نگران تیار رہتا ہے، فرشتہ اسے لکھ لیتا ہے۔ اس لیے بولنے سے پہلے ہمیں سوچنا ہے کہ مجھے کیا بولنا ہے۔ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ وَإِنَّا لَمُوَاقَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ،
ہم جو بولتے ہیں کہ آخرت میں اس کا بھی مواخذہ ہوگا، اللہ کے ہاں اس کا بھی حساب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثقلت کا امک یا معاذ، یہ ایک پیار بھرا جملہ ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل يكب الناس على وجوههم او مناقرهم الا حسائد السنتهم، کل جہنم میں لوگ اوندھے منہ جو جہنم میں گریں گے اس کا سبب زبان سے نکلی ہوئی بے باکانہ باتیں ہیں۔ یہ باتیں جن میں گناہ ہے، جن میں لوگوں کی دل آزاری ہے اور لوگوں کی دل شکنی ہے، یا اللہ کے دین کی، اس کے شعائر کی بے حرمتی ہے، ایسی ہی باتوں کی وجہ سے کل قیامت میں لوگوں کا ایک بڑا طبقہ جہنم میں اوندے منہ گرے گا۔ اس لیے ہمیں بولنے سے پہلے اچھی طرح سے اپنے دل و دماغ میں اپنے الفاظ کو تول لینا ہے، اور یہ بولنا بڑی بیماری ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ کسی کو لت لگ جائے تو آسان نہیں ہے، وہ اوروں کی سنتا نہیں ہے، فقط سناتا رہتا ہے۔ اکابر بتاتے ہیں کھانے کی اگر کسی کو ہرس ہے، ایک مرتبہ کھائے گا، 2 مرتبہ کھائے گا، بار بار نہیں کھائے گا، بدہضمی ہوگی تو رک جائے گا۔ لیکن بولنے میں آدمی تھکتا نہیں ہے، ہر لذت سے آدمی اکتاہٹ محسوس کر لیتا ہے۔ یہ کھانا ہم نے کھایا لذیذ، بار بار کھائیں تو وہ کھانے کی لذت ختم، لیکن بولنے کی ایسی لذت ہے یہ ختم نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں ذہن میں یہ بات رکھنا ہے کہ ہمارے بولوں کا اللہ کے یہاں حساب ہونے والا ہے۔ یہ ہے قلت کلام کا مطلب۔ اور دوسری چیز ہے قلت طعام، کم کھانا۔ یہ کیا چیز ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو لیکن حد سے آگے نہ بڑھو، اسراف نہ کرو۔ کھانے میں اسراف کیا ہے؟ پیٹ بھر جانے کے بعد کھانا، یہ کھانے میں اسراف ہے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ملا آدمی وعاء اشر من بطن، کوئی آدمی پیٹ سے زیادہ برے برتن کو نہیں بھرتا ہے۔ آدمی کے لیے چند لقمے کھا لینا کافی ہے جس سے اس کی پیٹھ سیدھی ہو جائے۔ وَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ، اور اگر زیادہ کھانا چاہے فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ فَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ فَثُلُثٌ لِنَفْسِهِ، اسے اتنا کھانا ہے کہ پیٹ کا 1/3 حصہ کھانے کے لیے، اور 1/3 حصہ پینے کے لیے، اور 1/3 حصہ خالی رکھنا ہے۔ 1/3 کی کیا مقدار ہے؟ 1 برتن 2 برتن، ہر آدمی کے اعتبار سے اس کا الگ الگ پیمانہ ہوتا ہے۔ ہم جتنا کھانے سے پیٹ بھرتا ہے ہمیں اندازہ لگا لینا ہے کہ اس میں سے 1/3 کھانا مجھے کھانا ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الشبع یثقل البدن، کہ زیادہ کھانے سے بدن بوجھل ہو جاتا ہے، ویزیل الفتنة، اور ذہانت ختم ہو جاتی ہے زیادہ کھانے سے، ویجلب النوم، اور نیند زیادہ آنے لگتی ہے، ویضعف صاحبہ عن العبادہ، اور عبادت میں سستی اور کمزوری آنے لگتی ہے۔ آج اطباء سب متفق ہیں کہ کم کھانا صحت کی ضمانت ہے، اور زیادہ کھانے میں مختلف بیماریاں آتی ہیں، طبیعت خراب ہوتی ہے، اور معدے میں امراض پیدا ہوتے ہیں، اور عبادتوں میں کمی اور سستی ہونے لگتی ہے۔ یہ زیادہ کھانے کی مذمت ہے۔ لیکن ہمیں سمجھ لینا ہے شریعت میں چند جگہ زیادہ کھایا جا سکتا ہے۔ ایک ہے روزہ رکھنا ہے۔ اب سحری میں کوئی بندہ روزے میں تاکہ اسے کلفت نہ ہو زیادہ کھا لے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح خاص مہمان ہے، اب مہمان کو کھلانا ہے، مہمان تبھی کھائے گا جب میزبان کھائے گا۔ مہمان کو کھلانے کے لیے میزبان کھائے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں، بلکہ آپ بیتی میں حضرت شیخ کے وہ الفاظ ہیں
حضرت شیخ اپنے دسترخوان پہ بیٹھے مہمانوں سے فرمایا کرتے تھے میں نے کم کھانے کی جو باتیں کتاب میں لکھی ہیں اسے یہاں پر آپ عمل میں نہ لائیں، یہاں پیٹ بھر کر کھائیں۔ اس طرح مہمان کو کھلانے کے لیے خود پیٹ بھر کر یا اس سے زیادہ کھا رہا ہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دودھ پلایا، طویل واقعہ ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پیو اور پیو اور پیو، تو مہمان تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اور اسی طرح کہیں میزبان کے اعزاز میں مہمان کچھ کھا لے تو اس کی بھی گنجائش ہے، بلکہ یہاں تک مسئلہ کتابوں میں ہے، حدیث پاک میں بھی ہے کہ ہمارا معزز مہمان آیا، ہم نفل روزے سے ہیں، ہم نے دسترخوان بچھایا اور کھانا لگایا، اب مہمان نے کہا آپ بھی بیٹھے ہیں، اب میزبان نے کہا میں روزے سے ہوں، مہمان کہے کہ میں تمہارے بغیر کھانا نہیں کھاؤں گا، تو میزبان کو اپنا روزہ توڑنا درست ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، یہ دونوں اسلامی بھائی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھائی بھائی بنایا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دسترخوان بچھایا گیا اور کہا حضرت ابو درداء نے کہ کھاؤ، آپ بتایا میں روزے سے ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ما ناکل حتی تاکل، میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک آپ میرے ساتھ نہیں کھائیں گے۔ نفل روزہ تھا، انہوں نے توڑا اور اسے کھایا۔ یہ جو روزہ توڑا گیا ہے بعد میں اس کی قضا کر لینا ہے، یہ چیز ضروری ہے۔ تو یہاں پر زیادہ کھانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ بہت ساری باتیں بعض اولیاء اکرام کے بارے میں آتی ہیں کہ اتنا کم کھاتے تھے، اتنا کم کھاتے تھے۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ جو مجدد ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ وہ ایک زمانے کی بات تھی، آج اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ کم کھائیں گے تو جتنی عبادتیں ہو رہی ہیں ان عبادتوں میں بھی ضعف آ جائے گا، اچھا نہیں کھائیں گے تو اچھی عبادت کر نہیں پائیں گے۔ کہ ہمارے اکابرین نے لکھا آج لوگ صحت بنانے کے لیے کھانا چھوڑنے لگے ہیں، کئی وقت کا وہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ ایک نسخہ ہے، اس پر عمل کر لیں تو ہمارا وزن بھی کم ہوگا، ہماری صحت بھی اچھی رہے گی۔ اور وہ یہ ہے کھانا کھاتے ہوئے ایک مرحلہ ایسا آتا ہے، اب دل کہتا ہے کہ تھوڑا سا اور ڈال لیں کہ کھانا لذیذ ہے، عقل کہتی ہے کہ تیرا پیٹ بھر گیا ہے بس ہے۔ اب بندے کے دل میں عقل اور دل کی جنگ ہوتی ہے اندر اندر، اسے کہتے ہیں تردد۔ ہمارے اکابرین فرماتے ہیں ایسے موقع پر ہاتھ کو روک لینا ہے، یہی ہے تقلیل طعام، یہی ہے کم کھانا، ایسے موقع پر نہیں کھانا ہے۔ اگر ہم اس بات پر عمل کر لیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے نفس کو قابو میں لائے گا، اور نفس سواری کی طرح ہے اور ہم سوار ہیں، سوار کے قابو میں سواری کا ہونا ضروری ہے، گھوڑا ہے، اب یہ شرارت کرے گا، ادھر ادھر بھاگے گا، سوار کو گرا دے گا، زخمی کر دے گا، تو اس لیے سوار کے قبضے میں سواری کا ہونا ضروری ہے۔ اس طرح ہم جیسے بولنے میں احتیاط کرنا ہے، کھانے میں ہم احتیاط کریں گے تو ہمارا نفس ہمارے قابو میں آئے گا، اور ہمارا نفس جب ہمارے قابو میں آئے گا تو تزکیہ، احسان اور وہ دولت تصوف ہمیں حاصل ہوگی۔ اور دو باتیں ہیں انشاءاللہ اس کا مذاکرہ آئندہ مجالس میں کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے یہاں جڑنے کو، بیٹھنے کو اپنے فضل و کرم سے بے انتہا شرف قبولیت عطا فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم آت انفسنا تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ اللہم ارحمنا فانک خیر الراحمین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ رحم کرم عفو درگزر خیر اور عافیت کا معاملہ فرما۔ یا اللہ جملہ شرور و فتن سے
یا اللہ ہماری پوری پوری حفاظت فرما، ظاہری اور باطنی اعمال میں یا اللہ تیرا دھیان اور تیرا استحضار ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ دولت تصوف سے یا اللہ ہم سب کو مزین اور مالا مال فرما۔ یا اللہ ہم بہت گندے بندے ہیں، یا اللہ تیرے دربار میں بیٹھے ہیں، یا اللہ ہم نے تیرا نام لیا ہے، یا اللہ ہم نے تیرا ذکر کیا ہے، یا اللہ اولیاء اللہ کا یہ نقش ہے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ تو اس میں اولیاء اللہ کا رنگ بھر دے، یا اللہ ان کی قبولیت ہمیں عطا فرما دے، یا اللہ ان پہ جو برکتیں رحمتیں انوارات نازل ہوتی ہیں یا اللہ وہ ہم سب پر بھی تو نازل فرما۔ یا اللہ ہمارا شمار بھی اولیاء اللہ کی قطار میں فرما، یا اللہ ہم سب کو تیرے برگزیدہ بندوں میں شامل فرما۔ یا اللہ اس دعا کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔